9 اور 10 محرم کے واقعات کو آپ کے نظر پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، وضو کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑے سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد الشمسی الجوشن نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب کو، زوجہ مطہرہ حضرت شہربانو، چھوٹی شہزادوں کو، خانوادہ ہی رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق صداقت و فدا شہاری ادا کر دیا، قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا عمر میں نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھوں پر نم ہو گئیں، سب نے تھرتھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام علی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر کرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے، یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی، اہل بیت مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ علی صبح معرکہ کربلا برپا ہو گیا، سب سے پہلے یک کے بعد دیگرے ایک ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا، سارے ساتھی جان نثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے، عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے، اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا، آپ کی تلوار جس سے مت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی، آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا، ان کے پرچے اڑا دیے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو شباب کل کا ماہ کامل کو، عصر کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور اب ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا، جس سمجھ یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتی، امام حسین اہل بیت کے کچھ لوگ سمجھ لیتے تھے کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے، یہ علی حیدر کردار کا پوتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے ہاک گرا، جسم پر پسیاں زخم لگ گئے، پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے۔
تو عرض کی ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے اور پھر تازہ دم ہو کر املا کروں۔ فرمایا علی اکبر پانی تو میسر نہیں لیکن سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے ہمام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بھی انداز زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینے ہکتس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی یا بیٹا ہے ابا جان۔ امام حسین بھی ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹے کا عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہے۔ عرض کی ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین نے گود میں جوان بیٹے کو اس ماہ تمام کو اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 26 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹی کے روح قفس عنصری سے پرواز کرتی دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزم، ہمت اور صبر استقلال کے اسپیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا بیٹے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چل لے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے۔ وہ لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حسین کی غیرت اور حمیت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین جو اسلام کی خاطر، اہل بیت کی غیرت، حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنی تھی تو پھر حسین کو ان سے خراب طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں نہیں لگتا، سامان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بڑے بادل امد آتے، موسلادھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا ریکوزا کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حسین تو ان مصائب و احلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے۔ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دیکھ رہی تھی، جس حسین کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کی رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر
اس کے قدم کہیں لڑکھڑاتے تو نہیں ہیں۔ حسین ابن علی عالم صبر رضا کا پیک اور بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبد رضی اللہ پہ مار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے ہم میدان میں جا رہے ہیں، میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی برگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کا جام پینا میری باری۔ امام حسین نے فرمایا، تو رہ جا، ہنودہ ہے رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکے ہیں، ہم میری نسل میں فقط تو ہی باقی ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں قرآن مچ کے علی شیر خدا کا یہ جوہاں بیٹا، یہ اللہ کا شیر، جس طرح تلوار لے کر نکلتا ہزاروں افراد بیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے، آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا، خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں۔ میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلودہ ہو گیا۔ آپ نے اسی کو چھالا اور واپس لوٹائے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا۔ جمعے کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں، نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی برگاہ میں 2 سجدے کر لوں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کا عزائم دیکھ کر تلوار رکھ لی، حضور کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو وقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیرہ کی بچھاڑ اور پہ در پہ حملہ نے نواز رسول کے جسم کو نڈال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے۔ جہاں تک جسم عطر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی، گرتے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا۔ پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے، امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قادسیان فلک نے جلوس کی صورت میں حضور یزیدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قدس سنسرے سے پرواز کرنے لگی، ادھر عاطف غیبی سے ندا آئی، حسین اب آجا، تو نے صبر کو کمال کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا، امت مصطفیٰ کا سر اونچا کر دیا ہے۔ حسین آج سے تیرے اقدام کو بنائے لا الہ الا اللہ قرار دے دیا ہے۔ حسین اب آجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتی ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح جوم ملائکہ میں اللہ کی برگاہ میں بازیاب ہوتی ہے، عزت محب پاتی ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم حتر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے رونتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے۔ یہ وہ جسم ہے جسے آپ اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، اپنے پیٹ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کفی ہر قسم کے احساسات سے حاریت انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی
باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں سپلید ابن زیاد کا دربار لگ